بلکہ پریشان ہو گیا. کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے قالو یا موسیٰ، اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام، ساڈے اندر تے ایسی ہمت نہیں ہے، ساڈے اندر ایسی جرت نہیں، تے انج کرو اسی اونی دیر تک ایتھے داخل نہیں ہونا جنی دیر تک کہ موجود نے، اونی دیر اسی اس بستی اندر داخل نہیں ہوں گے، لہذا تو جا تے تیرا رب جائے، دوویں جا کے لڑو اسی ایتھے بیٹھے ہاں. قوم نے جواب کیوں انج دیتا؟ کیا بہادری نہیں سی انہاں اندر؟ جرت نہیں سی؟ سارے معاملے نہیں سی؟ لیکن غلامی دی زندگی مسلسل ان دی اندر رہ کے انہیں ڈرپوک ہو گئے، اینا ڈر انہاں دے ضمیر اندر موجود سی، ایسی جرت ہی نہیں رہی. بلکہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا جواب دے دیتا. اس واسطے پڑھاؤ دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ان دی انسان کو قدر کرنی چاہیے. اور ایک پیغام یہ بھی ہے، گویا کہ ایک بڑے ہی کالم نگار جوید چوہدری نے ایک کالم لکھیا اور ان دے اندر ایک پیغام دیتا، بڑا پیارا بڑا سونا ایک پیغام دیتا. پیغام کی ہے؟ دہلی دا ایک مسلمان بندہ محمد خالد، اوتھوں دے رہن والا بندہ پیغام کی دے رہے ہے، پیغام دے رہے ہے کال کر کے کہندے مینوں کال کیتی، انہیں پیغام دیتا. دہلی دے اندر رہن والا ایک مسلمان بندہ پیغام کی دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے جناب جی اے مسلمان، تسی بڑے گویا کہ اللہ نے تہاڈے تے بڑا کرم کیتا، بڑا فضل کیتا، ایتھوں تسی چلے گئے پاکستان دے اندر، اے جگہ تسی چھڑ کے چلے گئے، ایتھوں چلے گئے، اور اللہ پاک دا تہاڈے تے بڑا فضل تے بڑا کرم ہویا، اور اسی اپنی جان بچان واسطے، اپنی جان نو محفوظ کرن واسطے اپنے متھے تے تلکن لگانے، اون دا نشان لگانے، تلکن دا نشان، متھے تے تلکن دا نشان لگانے، اپنے نام دے نال اسی رام لکھنے، اپنے بچیاں دے ختنے نہیں کرواندے. کہندے میں سختی اندر آیا تے کہن لگے اس واسطے کہ ساڈی جان محفوظ ہوئے، ساڈی جان بچ جائے، اس وجہ تو یہ کم کرنے ہاں. اور چھوٹے ہوندیاں بچیاں نو یہ تربیت دینے ہاں، بیٹا باہر جا کے اللہ دے اوندے رسول دا نام نہیں لینا، باہر جا کے اللہ اوندے رسول دا نام نہیں لینا، تے جدو کتے ٹھڈا لگ جائے تے کہنا ہے ہائے رام، تے دل اندر کہنا ہے اللہ دا نام، اچھی آواز نال نہیں کہنا، دل اندر کہنا ہے اللہ دا نام، تے اچھی کہنا ہے ہائے رام، اس واسطے کہنا ہے. اور اے منافقت دے باوجود بھی کہندے اسی پھر بھی محفوظ نہیں. تے کہن لگا میرا پاکستان دے مسلمانوں نے ایک پیغام دے دی، اور پیغام کی ہے کہ آؤ آگے ایک دفعہ ہن دہلی دے اندر آؤ اور آ کے منظر دیکھو تے پھر تو انہوں قدر ہوئے گی پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، پھر قدر ہوئے گی پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. اور اسی اپنی جان بچان دی خاطر اوتھے تسی تے جناب اپنے بچیاں دے اندر کناں دے اندر بچیاں دے کن اندر اذان بھی کہندے ہو، انہاں دے ختنے بھی کردے ہو، مگر اسی اپنی جان بچان دی خاطر ایک کام چھڑ چکے ہاں، اسی انہاں تو توبہ کر چکے ہاں. اے آزادی دی زندگی غلامی دی زندگی دا پیغام دیتا کہ غلامی کی اور آزادی کی، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح ایک شیخ نے اپنی بات کو نقل فرمایا، شیخ سعد اشسری حافظہ اللہ تعالی فرماندے کی نے، فرماندے نے مکہ مکرمہ دے اندر حرم دے اندر بیٹھے ہویا ایک منظر دیکھیا، منظر وہ منظر کی ہے کہ ایک بندہ صبح فجر دی نماز دیاں سنتا لمبیاں پڑھی جا رہے ہیں،
لمبیاں کر کے صبح فجر دی نماز دیاں 2 رکعتاں پہلیاں فرضاں تو انہاں 2 سنتاں نوں لمبا کر کے پڑھی جا رہا ہے۔ جدوں لمبا کر کے پڑھی جا رہا ہے تے جدوں انہیں سلام پھیریا شیخ سعد نے انہوں بٹھا لیا، بلایا تے بلا کے کہن لگے بات یہ ہے کہ صبح دیاں سنتاں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑیاں مختصر پڑھیا کر دے سن، انیاں لمبیاں نہیں کیتا کر دے سن، اے مختصر سنتا پڑھیا کر دے سن۔ تے او بندہ جنہوں مخاطب کیتا جنہیں سنتا لمبیاں پڑھیاں، او بندہ جیڑا انہاں وال دیکھ کے مسکرا کے تے کہن لگا جی بات یہ ہے تہاڈی بات بڑی درست ہے، بات تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات سننے والی کہن لگا میں جس ملک چوں آیا، جس ملک چوں اس ملک دی اندر سکون نال سانو عبادت کرنی نصیب نہیں، سکون نال سانو عبادت کرنی نصیب نہیں، ہر وقت ڈر اپنے بچیاں دا ڈر اور خوف لگا رہندا ہے کہ کتے ہون بھی معاملہ بن جائے گا، ہون بھی معاملہ بن جائے گا۔ اور میں اس مقام تے آیا تے اس مقام تے آ کے نا نماز پڑھن چ بڑا سکون آ رہا ہے، بڑا سکون، بڑا اطمینان آ رہا ہے، راحت مل رہی ہے، اس مقام تے آ کے چیزاں نصیب ہو رہی ہیں، لہذا میں یہ چاہنا کہ اس ماحول تو زیادہ فائدہ اٹھا کے میں رکعتاں نوں زیادہ لمبا کر کے پڑھ لوں، رکعتاں نوں زیادہ لمبا کر کے پڑھ لواں، پر آؤ یہ ہے امن دی حالت اور خوف دی حالت کہ اس بندے نے اپنے خوف دی حالت نو جڑا بیان کیتا کہ جس ملک تو جس مقام تو میں آیا اس مقام تے سکون نال عبادت کرنی نصیب نہیں، سکون نال عبادت کرنی نصیب نہیں۔ اس واسطے اللہ نے اگر سانو یہ آزادی دا ماحول عطا کیتا ہے یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، ان دی انسان نو قدر کرنی چاہیے، قدر، ورنہ ایسے لوگاں نو پوچھو کہ جڑے لوگ اس ماحول دے اندر رہ رہے نے سکون نہ نماز پڑھنی نصیب، نہ قرآن پڑھنا نصیب، نہ نیکی دے کام کرنے نصیب، ہر وقت خوف ڈر اور ہر وقت ایسا معاملہ انہاں تے رہندا ہے، اس نعمت دی قدر جا کے بندہ انہاں نو پوچھے۔ اور ایسے ماحول دے بارے اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ماحول دے بارے اندر آج بھی ایک شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دے نال ایک بات پیش آئی، مباحثہ ہویا، مباحثہ ایک دار الکفر ہے ایک دار الاسلام ہے، کہ دار الکفر جڑا ہے اندے تو ہجرت کرنی کہندے ضروری نہیں، کوئی حرج نہیں، کیوں دار الاسلام دے اندر بندہ نہ جائے؟ اس واسطے اس وقت دے جڑے حکومت والے نے حکمران نے وہ کہڑے اسلامی ذہن دے نے بندہ اتھے جائے؟ اندر جواب دیتا مباحثے دے بارے اندر جواب دیتا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہندے بات یہ ہے کہ اگر دار الکفر ہوئے، دار الکفر تہاڈیاں اکھاں دے سامنے تہاڈی بیٹی کسے آشنا دے نال اوندا ہاتھ پکڑ کے وہ چلی جائے تے کیا تسی اپنی بیٹی نو روکن دی جرت کرو گے؟ جواب کی سی؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور فرانس کا ایک واقعہ لکھیا، واقعہ کی واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان فیملی اور انہاں دے کولوں انہاں دی بچی نو اس واسطے چھین لیا گیا کہ اے اپنے گھر دے اندر بچی نو تعلیم دے رہے نے کہ ہم جنس پرستی یہ حرام ہے، ہم جنس پرستی یہ حرام ہے، اس وجہ تو مسلمان فیملی دے کولو بچی نو چھین لیا گیا۔ راؤ حالات ایسے، واقعات ایسے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی حدیث اے بھی ہے، فرمان میرے پیغمبر دے بہت سارے موجود نے، میرے آقا علیہ السلام نے غصے دا اظہار، برات دا اظہار اس معاملے اندر کیتا۔ آقا فرمان دے نے میں بری ہاں، انا بریون
من کل مسلم، میں اس مسلمان تو بری ہاں، میرا اندے نال تعلق نہیں کہ جیڑا مشرکاں دے اندر رہ رہا ہوئے، مشرکاں دے اندر کیسے کہ جتھے انہوں آزادانہ دین تے عمل کرن دا موقع